شیخ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے کہ سنت موقدہ جو عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس پہ کوئی گناہ ہے کیا؟ مطلب کہ سنت موقدہ کے عمل کو کب بولیں گے اور اس پہ گناہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی وضاحت تھوڑا کرے تو۔ اس کے چھوڑنے پر۔ جی شیخ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی شیخ بھائی کہہ رہے ہیں شیخ سنت موقدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کن اعمال کو کہا جاتا ہے اور کیا اس کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا؟ دیکھیے وہ سنتیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کے ساتھ، استمرار کے ساتھ کانٹینیو کیا ہے، ان سنتوں کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ اور سنت موقدہ جب اس میں سنت لگ گئی تو پھر وہ واجب نہیں ہے، اس کا چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہے۔ صرف اس صورت میں گنہگار ہے کہ وہ اس سنت موقدہ کا اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو گنہگار ہی نہیں بلکہ وہ کافر بھی ہو سکتا ہے سنت کا انکار کرنے والا، یا اس سنت کو وہ ہلکے میں لے رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس سے اپنی بے نیازی کا اظہار کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ ورنہ اگر کوئی سنت موقدہ کی سنیت کا اقرار اعتراف کر رہا ہے، اس کے بعد اگر کسی نے چھوڑا تو وہ گنہگار نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو گنہگار کہیں گے تو پھر اسے سنت کہنے کا کوئی پھر مطلب نہیں ہوا، پھر اس کے اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جی اسد بھائی آپ میوٹ ہیں۔ نماز کی سنت چھوڑ سکتے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے۔ شیخ نماز کی جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں کیا، پوچھ رہے بھائی؟ یہ جو میں نے جواب جو میں نے دیا ہے شیخ، یہ تمام جتنے بھی سنن موقدہ ہیں، چاہے وہ نماز کے سنن موقدہ ہوں یا نماز کے علاوہ کے تمام سنت موقدہ کے بارے میں یہی حکم ہے۔ لیکن شیخ مسلسل تاریخ سنت کو بھی نہیں کہہ سکتے شیخ، گنہگار ہوگا۔ کنٹینیو چھوڑ رہا ہے۔ گنہگار کسی نے بھی اس کو نہیں کہا ہے، البتہ وطر کے بارے میں، وطر کے سنت کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ وطر کو چھوڑنے والے کے بارے میں بعض علماء کے، غالباً امام احمد بن حنبل نے کہا ہے کہ ایسے آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، گویا کہ اس کی عدالت ساقط ہو گئی۔ لیکن سنت کے چھوڑنے کے بارے میں چاہے کوئی مسلسل چھوڑ رہا ہے یا کوئی کبھی کبھی چھوڑ رہا ہے، کسی نے اس کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ گنہگار ہے، ورنہ اس کو پھر سنت نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی مسلسل سنت کو چھوڑ رہا ہے تو پھر بعد میں فرض کو چھوڑنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور کوئی مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے، یہ سوال کیسے کر سکتا ہے کہ میں مسلسل سنت موقدہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں؟ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ سنتوں کی اپنی اہمیت ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ جو فرض نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی نمازوں میں کمی ہوتی ہے، کئی دفعہ کئی کمیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت میں جب نماز کے بارے میں حساب ہوگا تو اگر کسی کی نماز مکمل ہے تب تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کی نماز میں کہیں کوئی کمی ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کیا اس کے پاس تطوع ہے، سنت ہے۔ اگر اس کے پاس سنت ہے تو اس سے جبر کر دیا جائے گا، اس کی تکمیل کر دی جائے گی جو فرض نمازوں میں کمی تھی۔ اور یہی حال پھر زکوٰۃ کا اور دوسرے اعمال کا ہے۔ فرائض میں کمی ہے تو نوافل اور سنن کے ذریعے سے اس کی تکمیل اللہ رب العالمین کر دے گا اپنی رحمت سے۔ تو سنت کو مطلب اگر کوئی ہلکے میں اس کو لے رہا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہاں اگر سنت چھوٹ گئی کبھی سستی میں یا اور کسی وجہ سے تو ایسا آدمی گنہگار نہیں ہے، اور کوئی مسلسل بھی چھوڑ رہا ہے تو اس پر گنہگار ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ ایسا انسان بہت خطرے میں ہے جو مسلسل سنتوں کو چھوڑے گا، بہت زیادہ امکان ہے کہ پھر وہ فرض کو بھی چھوڑنے لگے گا۔